چھوڑوں گا تو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ میں نے کہا بھئی بیڑی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ نیند کا کیا کنیکشن، نیند کا کیا لینا دینا؟ جواب دیتا ہے مولانا صاحب اگر بغل میں بیوی نہ ہو تو کسی طرح تو سو لوں گا، لیکن اگر بیڑی چھوڑ دوں گا تو سوکل والا ہاگا ہو بنا۔ بات نہیں سمجھے؟ کتنے نوجوان ہیں ہمارے سماج کے اندر کہ جب تک وہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کر بے وقوف بیڑی نہیں پی لے گا تب تک اس کا کام کلیئر نہیں ہوگا۔ اچھا، اور آپ کے سامنے اور ایک ادھارن دوں، اور صحیح بول رہا ہوں، آپ کو موبائل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو لگے کہ اگر آپ کو شک ہو کہ میں غلط بول رہا ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے۔ ایک نوجوان نا میرے پاس آیا، کہتا تنویر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو بھائی، اگر جواب آئے گا تو بتاؤں گا، جواب نہیں آئے گا تو بعد میں بتا۔ ایسا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب میرے پاس موجود ہو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اگر سوال کا جواب مجھے آئے گا میں دوں گا، نہیں آئے گا میں بعد میں اسٹڈی کر کے، مطالعہ کر کے، اگر خود سے نہیں ہوگا تو کسی اور کی مدد لے کر کے میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا، پر سوال پوچھو تو صحیح۔ وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ تنویر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اسلام میں تو ہر چیز کھانے کی پینے کی دعا ہے، تو بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ میں نے کہا ارے بے وقوف، بیڑی اسلام کے اندر حرام ہے، اسلام میں بیڑی پینے کے لیے کوئی دعا نہیں، کیونکہ اسلام میں اس کی منع ہے بیڑی پینا۔ وہ کیا بولتے؟ وہ بولتے کہ مولانا صاحب آپ لوگ صحیح سے مدرسے میں پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا بھائی یہ کیسی بات ہے؟ دو بار فضیلت کی، 12-13 سال سے میدان خطابت میں ہوں الحمدللہ، صرف ہندوستان نہیں بنگلہ دیش، یعنی جہاں جہاں اردو سمجھنے والے بولنے والے لوگ ہیں الحمدللہ ہر علاقے میں میرا پروگرام ہوا۔ 13 سال میں نے اس میدان میں گزار دیے۔ میں خود نہیں جانتا، بڑے بڑے علماء کا بیانات، بڑے بڑے علماء کی تقریریں میں نے اسٹیج کے پیچھے بیٹھ کر میں نے سنے ہیں۔ اگر مجھے نہیں پتا کسی کی زبان سے تو سنا ہوں گا نا کہ یہ بیڑی پینے کی دعا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ مولوی لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے بھائی تو بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے بیڑی پینے کی کیا دعا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو بتا بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ تو کہتا ہے کہ بیڑی پینے کی دعا ہے اللہم بارک لانا فیما بیڑی ٹانا۔ استغفراللہ نہیں پڑھیں گے؟ وہ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ بتا تجھے یہ دعا کہاں ملی؟ کسی حدیث میں ملی؟ کسی کتابوں میں ملی؟ یہ دعا تمہیں کہاں ملی؟ وہ جواب دے رہا ہے مولانا صاحب موبائل میں ملی، میں نے موبائل سے یہ دعا سی۔ موبائل میں بیڑی پینے کی دعا موبائل میں ہے؟ چل مجھے دکھا۔ یقین مانیے میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ بھی دیکھ سکتے۔ اس نے موبائل کھول کر مجھے ایک ویڈیو دکھایا۔ کیا ہوا بنگلہ دیش کے اندر، میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، ان کا نام ہے مولانا غیاث الدین طاہری۔ انہوں نے کیا کیا، ایک بیان دیے۔ یوٹیوبر جو ہوتے، جو ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والے لوگ ہوتے، انہوں نے کیا کیا، آگے کی بات کو کٹ کر دیا، پیچھے کی بات کو کٹ کر دیا۔ آگے کی پیچھے کی بات کو کٹ کرنے کے بعد اس لوگوں نے ویڈیو کو چلایا، جیسا کہ میرے بارے میں ہمارے دیش کے جو بڑے بڑے نیوز چینل ہے، ABC نیوز، آج تک، ٹائمز ناؤ، نو بھارت، جو میرے بارے میں آج ویڈیو چلاتے ہیں، آپ لوگ دیکھے ہوں گے نیوز میں، نہیں دیکھیں لنک لے لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا۔ چلاتے کیا کرتے ہیں، آگے کی پیچھے کی بات کو کٹ کر دیتے، ہٹا دیتے، اور ایک ہاٹ ٹاپک اس کو تیار کرتے، ایک غلط تھمبنیل لگا کر مجھے بدنام کرنے کے لیے اس کو پوسٹ کرتے۔ تو اسی طرح یوٹیوبر نے کیا کیا، غیاث الدین طاہری صاحب کی آگے کی بات کو پیچھے کی بات کو کٹ کر دیا، اتنی سی بات رکھی اللہم بارک لنا فیما بیڑی ٹانا، اور اوپر میں بنگلہ زبان میں لکھ دیا یا ہوئے بیڑی پان کورر دعا۔ اب بے وقوف عربی جانتا نہیں، ان کے پاس دینی نالج ہے نہیں، ان کے پاس دینی معلومات ہے نہیں میرے بھائی۔ اب اس نے سمجھ لیا کہ چلو بھائی اب تو کوئی مولوی نہیں بتا پائے گا کہ بیڑی پینا یہ غلط بات ہے، اب تو دھر اللہ سے بیڑی پیوں گا۔ میرے بھائیو نہیں، میں آپ کو جو پیغام دینا چاہ رہا تھا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے روز میری امت کے ہر ایک شخص کو حتی یسال عن خمس، 5 سوال پوچھا جائے گا۔ ان میں سے ایک سوال ہوگا کہ تو نے دولت کو کہاں پہ خرچ کیا۔ اس لیے میرے بھائیو پیسہ کو غلط جگہ پر خرچ نہ کریں، شراب کے نام پر، بیڑی کے نام پر، سگریٹ کے نام پر، جوا کے نام پر، سٹے بازی کے نام پر میرے بھائیو پیسے کا غلط استعمال نہ کیا کریں، پیسہ کو غلط جگہ برباد نہ کیا کریں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ میرا پہلا پیغام آج ہے
کہ اے نوجوانوں تم کیا کرو، اپنے جوانی کی ویلو کو سمجھو، اس جوانی کا تم اس یوز نہ کرو، اس جوانی کا تم غلط استعمال نہ کرو۔ ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے صرف ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام دے کر گیا، اے نوجوانوں اغتنم خمسا قبل خمس، کہ اے نوجوانوں یاد رکھو، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے تم 5 چیزوں کی قدر کر لیا کرو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے تم 5 چیزوں کو غنیمت جان لیا کرو۔ ان میں سے ایک چیز ہے شبابک قبل حرمک، بڑھاپا کے آنے سے پہلے تم جوانی کی قدر کر لیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپا کے آنے سے پہلے تم جوانی میں نیک کام کر لیا کرو، جوانی میں تم لوگوں کی مدد کر لیا کرو، جوانوں میں تم غریبوں کی مدد کر لیا کرو، جوانی میں تم یتیموں کی مدد کر لیا کرو، جوانی میں تم دوسروں کی ہیلپ کر لیا کرو، جوانی میں تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر لیا کرو، اس لیے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، تمہاری عمر 70 سال کی ہو جائے گی، 80 سال کی ہو جائے گی، تمہارا تو دل چاہے گا کہ تم نیک کام کرو، اچھا کام کرو، لیکن میری بھائی آپ کا جسم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا، آپ کی باڈی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی۔ اس لیے میں آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ آپ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، 20 سال کا ایک لڑکا کھڑا کرو، 30 سال کا ایک لڑکا کھڑا کرو، ان سے پوچھو تو صحیح کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تم روزہ کیوں نہیں رکھتے، وہ جواب دے گا مولانا صاحب ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو 30 برس کا ہوا ہوں، ابھی تو 35 برس کا ہوا ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کر اللہ کی عبادت کروں گا، جب میرے بال پک جائیں گے، میری داڑھی پک جائیں گی، میرے گالوں پر جھریاں آ جائیں گی، تب میں جا کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور نوجوانوں، یہ خواب دیکھنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کر اللہ کی عبادت کروں گا، میرے بھائی یقین مانو جب آپ بوڑھا ہو جائیں گے آپ کا تو دل کرے گا کہ مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے رو رو کر گر گرا کر نمازیں پڑھ لوں، اللہ کے سامنے جا کر لمبے لمبے سجدے کر لوں، لیکن میرے بھائی آپ کی طبیعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی، اس لیے آپ جوانی کو صحیح جگہ پر استعمال کیا کرو، اس لیے کہ جوانی کا دور طاقت کا دور ہوتا ہے اور بڑھاپے کا دور کمزوری کا دور ہوتا ہے۔ اور یہ مولوی تنویر نہیں کہتا بلکہ ہمارا رب عرش والا تو قرآن میں یہ کہتا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ لوگوں جوانی کا دور طاقت کا دور ہوتا ہے اور بڑھاپے کا دور کمزوری کا دور ہوتا ہے، اس لیے جوانی کی ویلو کو سمجھے۔ آئیے دوسرا پیغام مولوی تنویر یہاں کے نوجوانوں کے نام بتا کر جا رہا ہے، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرے بھائی آپ لوگوں کے حساب سے 12 بجنا مطلب بہت کافی رات ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں اس کا حق بھی ادا کر کے جائیے، آج سن کے بھی جائیے۔ جتنے بھی لوگ ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا میں زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا نہیں لوں گا، اگر اس طرح آپ لوگ میدان کو ایسے بھی، حالانکہ رات 12 بجے تک تو جلسہ ختم ہو جانے چاہیے، وہ ختم ہو بھی جاتے ہیں آپ کے علاقے میں، اور میں اس کے گواہ ہوں، کتنے ایسی جگہ ہیں کہ 12 بجتے بجتے لوگوں کا 12 بج جاتا ہے اور جلسہ بھی ختم ہو جاتا، لیکن آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں چند منٹ آپ لوگ رہیں، میرے جو کچھ چند پیغامات اور جو چند میسج میں آپ کے سامنے لے کر آیا اس کو کم سے کم سن کر جائیے، انشاءاللہ زندگی بھر یہ چیزیں آپ کی کام آئیں گی، انشاءاللہ ساتھ دیں گے نا آپ لوگ، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر واسل جزا۔ تو جو بول رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اس سے قبل کی حدیث میں پڑھوں وہ چیز بھی بتا دیتا ہوں، آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری نوجوانوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی، ایک بیماری نوجوانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری ہے ریاکاری کی بیماری۔ اور میرے بھائیوں، یہ بیماری آج ہر نوجوان کے اندر پائی جاتی ہے، آج ہماری ماؤں بہنوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، سماج میں رہنے والے بوڑھے لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ یہ بیماری ریاکاری کی بیماری یا ریاکاری، یہ کتنی خطرناک چیز ہے، آئیے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ریاکاری، ریاکاری سمجھتے کسے کہتے؟ ریاکاری جو آج ہمارے نوجوانوں کو برباد و تباہ کر رہی ہے، ریاکاری مثال دے رہا ہوں۔ جمعہ کی روز نماز پڑھنے کے لیے جاتے آپ لوگ، جاتے کہ نہیں جاتے؟ جاتے۔ جمعے کی روز نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، مسجد میں دیکھیں گے جمعے کے روز کہ پوری مسجد فل ہوتی ہے، لوگوں کی تعداد سے پوری مسجد فل۔
اب جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے تھے، جب آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئیں گے. ایک چیز. دوسری چیز، ہمارے سماج میں کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جب وہ سسرال میں جاتے ہیں تب جا کر نماز پڑھتے، سسرال میں جا کر 5 وقت کی نماز پڑھتے. کسی دوست نے پوچھا کہ ارے بے وقوف، جب تو گھر میں رہتا ہے تو تو نماز نہیں پڑھتا، جب تو سسرال کو جاتا تب تو نماز پڑھتا ہے، بات کیا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ بھائی صاحب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر سسرال میں جا کر نماز نہیں پڑھوں گا تو میری ویلو کیا رہ جائے گی؟ سسرال میں جا کر نماز نہیں پڑھوں گا تو میری عزت کیا رہ جائے گی؟ تو ساس سسر کی نظر میں میرا احترام باقی رہے، میری عزت باقی رہے، اور مجھے یہ بھی تو ملنی چاہیے. اگر ساس سسر ناراض ہو جائیں گے تو یہ کہاں سے ملے گی؟ سمجھ گئے؟ تو اسی لیے سسرال میں جا کر نماز پڑھتے. یہ ریاکاری، ریاکاری شو اپ کرنا، ریاکاری دکھاوا کرنا، ایسی عبادت کو انجام دینا کہ لوگ اس سے راضی ہو جائے، یہ نیت رکھنا، اس مقصد کے تحت اس کو انجام دینا، یہ ریاکاری. ہمارے سماج میں کتنے ایسے بزرگ لوگ ہیں، داڑھی پک گئی، بال پک گئے، ایک پیر قبر میں چلا گیا، لیکن مجھے توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ایک وقت کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرے. لیکن جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے اور بیٹے کے شادی سسرال والے سے، یعنی جب کوئی بہائی آتے ہیں تو بہائی کو ساتھ میں لے کر بغیر نماز پڑھنے کو مسجد میں جاتے. تجھے توفیق نہیں ہوتی عام دنوں میں مسجد میں جا کر ایک وقت کی نماز پڑھنے کی، لیکن آج گھر میں مہمان آیا تو مہمان کو ساتھ میں لے کر تو مسجد میں نماز پڑھنے کو چلا. اس لیے کہ اگر تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا تو آپ کا بہائی کیا سوچے گا؟ اس لیے کہ آپ کے رشتہ دار کیا سوچیں گے؟ وہ آپ کو غلط سوچیں گے. میرے بھائی، اسی چیز کو ریاکاری کہتے ہیں. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے. ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ 2-4 ٹیم بنا لیتے، غریبوں کے پاس جاتے، ایک کمبل بانٹتے، فوٹو کھینچ کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے. واہ، تو نے بہت بڑا کام کر دیا. رمضان کا مہینہ تھا، ہم ایک کیلا، ایک پیکٹ بسکٹ، ایک چناچور کی پیکٹ لے کر کسی غریب کے گھر میں جاتے، ہم دیتے، فوٹو کھینچتے، سوشل میڈیا پر ڈال دیتے. بھائی تو نے کیا کام کر دیا؟ ٹھیک ہے، لوگوں کی مدد کرو، اسلام نے ابھارا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ تم زمین والے پر مدد کرو گے، عرش والا تمہارا مدد کرے گا. تم دنیا میں کسی انسان کی مجبوری کو، پریشانی کو دور کرو گے، آخرت میں اللہ تمہاری پریشانی کو دور کرے گا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے جاؤ گے تو فوٹو کھینچ کر سوشل میڈیا پر ڈال دو گے. میرے بھائی، یہی ریاکاری ہے. آئیے، یہ کتنی خطرناک چیز ہے، حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. نبی نے بیان فرمایا، اے لوگوں، میں تم لوگوں کو لے کر جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے نبی سے پوچھا، صحابہ نے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، چھوٹا شرک سے کیا مراد ہے؟ یعنی شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الریاء، چھوٹا شرک سے مراد ریاکاری ہے، یعنی دکھاوے کا عمل ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کرنا، کسی نیکی کے کام کو انجام دینا. یہ دنیا کے اندر یہ بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور یہ کتنی خطرناک بیماری ہے ذرا سنو. کل قیامت کے روز جب انسان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، کل قیامت کے دن لوگوں کو جب اس کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، وہ لوگ بھی اللہ کے سامنے آئیں گے جس نے دنیا میں ریاکاری کے واسطے انہوں نے عمل کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا، بتاؤ کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ جواب دے گا، اللہ میں نے تو 50 لاکھ کا چندہ دیا، اللہ تو میں نے تو فلاں کیا، اللہ میں نے تو فلاں کیا. پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تو نے دنیا میں اس کو انجام دیا تھا، لیکن تیری نیت یہ تھی، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے اچھا کہے، لوگ تجھے بہت اچھا کہے، تمہاری عزت کرے، تمہارا احترام کرے. تم اس لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تاکہ گاؤں والے تمہاری عزت کرے. لیکن جاؤ، تو نے دنیا میں جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تو نے نیک کام عمل دیا تھا، یعنی انجام دیا تھا، دنیا میں تو تجھے اس کا بدلہ مل گیا. آج تیرے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے. اور میرے بھائیوں، ریاکاری کرنے والے لوگوں کے لیے کل قیامت کی روز اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی بدلہ نہیں ہوگا. ایک صحیح حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں. کل قیامت کے دن
ایک حافظ قرآن کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ میرے بھائیو، قرآن کے پڑھنے والا، پڑھانے والا، ایک حافظ قرآن کو، ایک عالم دین کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ کیوں جانا پڑے گا؟ اسی ریاکاری کرنے کی وجہ سے، ریا کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، یہ ریاکاری کا مسئلہ کتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے، یہ ریاکاری کا مسئلہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک ایسا شخص جس نے اپنی جان کی دنیا کے اندر قربانی دے دی، جس نے دنیا کے اندر اپنی جان کی شہادت دے دی، جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ ان سے کہے گا بتا تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ وہ جواب دے گا اللہ میں نے تو دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے تیرے دین کی حفاظت کے لیے میں نے اپنی جان کی قربانی دے دی تھی، میں نے اپنی جان کی شہادت دے دی تھی۔ لیکن اللہ کہے گا یہ بات تو سچ ہے کہ تو نے اپنی جان کی قربانی دی تھی، لیکن تو نے جنگ کے میدان میں اس لیے گیا تھا، تو دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو اس لیے گیا تھا کہ گاؤں والے، محلے والے، علاقہ والے تمہیں بڑا بہادر سمجھے، تمہیں بہت طاقتور سمجھے۔ لیکن ہاں، دنیا میں تو لوگوں نے تمہیں بہادر سمجھا، لوگوں نے تو تمہیں طاقتور سمجھا۔ تو نے جس نیت کے ساتھ، جس مقصد کے ساتھ تو نے گیا تھا، وہ تو مقصد تیرا دنیا میں پورا ہو گیا، اور آج آخرت میں تیرے لیے میرے پاس کوئی بھلائی نہیں ہے، تیرے لیے آج میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ ریاکاری کا مسئلہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ میرا آج کا دوسرا پیغام ہے کہ جب بھی اللہ کی عبادت کرنا، کس کے لیے کرنا؟ کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرانے کے لیے عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرانے کے لیے آپ نیک کام کرنا۔ آئیے میں تیسرا پیغام، اور یہ میرا لاسٹ پیغام ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تیسرا پیغام کیا ہوگا؟ آج میرا یہ جو موبائل ہے، اس موبائل کا صحیح استعمال کرنا۔ آج ہمارے سماج میں یہ جو نوجوان طبقہ ہیں، ہمارے سماج میں جو نوجوان لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ اس موبائل فون کا غلط استعمال کرتے۔ اگر صرف میں مستقل طور پر موبائل کے فتنے کے اوپر اگر آپ لوگوں کے سامنے بات رکھوں گا تو شاید کہ رات گزر جائے گی لیکن بات ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے بڑے ہی اختصار کے ساتھ، میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے موبائل کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کو رکھتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کل قیامت کے روز کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ جنت کا دنیا کے اندر کوئی ٹھیکہ لے کے نہیں آیا ہے، لیکن ہاں ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، وہ ایمان والا ہو۔ کل قیامت کے روز ایمان کے بغیر کوئی بھی انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے، ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ ایمان رکھنا، ایمان لانا دنیا کے اندر، اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے، جو بتا رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کل قیامت کے روز مسلمانوں کو جہنم کے اندر جانا پڑے تو جہنم میں جانے کی جتنے بھی وجہ ہوں گی، ان وجوہ میں سے ایک وجہ میرے بھائی یہ موبائل فون بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا نوجوان اس موبائل فون کو لے کر بہت پاگل ہے۔ آج نوجوان اس موبائل فون کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ آپ کو پتا، پہلے دور میں جب لوگ مہمان کے گھر میں جاتے تو مہمان سے پوچھتے بھائی پچھم کدھر ہے، مہمان کے گھر میں جاتے تو ان سے کہتے کہ بھائی مسجد کہاں ہے۔ اور آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم سوال کرتے بھائی آپ کے پاس ایک چارجر ہے؟ چارجر بھائی آپ کے گھر میں چارجنگ پوائنٹ ہے؟ میرا موبائل سوئچ آف ہو گیا ہے، مجھے چارج۔ یہ حال ہے، لوگوں نے موبائل کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ موبائل کا غلط استعمال کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر فیس بک چلاتے، آپ لوگ بھی فیس بک چلاتے ہوں گے، فیس بک چلاتے چلاتے آپ کیا کرتے، جب کوئی چیز آپ کی آئی ڈی میں نے آپ کے سامنے میں آ جاتی ہے، مان لیجئے ایک گانا آ گیا، بہت اچھا گانا ہے آپ کے نظر میں، آپ نے اس گانا کو شیئر کر دیا، یعنی آگے بھیج دیا، پھیلا دیا۔ آپ کی نظر کے سامنے میں آپ کی آئی ڈی میں ایک بڑی خوبصورت تصویر آئی، ایک فوٹو آیا،
آپ نے کیا کیا؟ اس فوٹو کو آگے شیئر کر دیا۔ اسی یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان فیس بک کے ذریعے سے بے حیائی کے کاموں کو پروس رہے ہیں، بے حیائی کے کاموں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے موبائل میں جو لوگ غلط چیزیں تشہیر کرتے یا غلط چیزیں شیئر کرتے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا۔ کیا بیان کیا؟ آئیے وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اے لوگوں سنو، میرے سامنے جتنے بھی لوگ موجود ہیں بس آپ غور سے سن لو۔ جب آپ کل گھر میں جانا، جب آپ کی ملاقات آپ سے دوست سے ہوگی، اپنے بھائیوں سے ہوگی یا کسی رشتہ دار سے ہوگی، جب آپ کسی چائے کی دکانوں پر بیٹھے رہیں گے، میرے بھائیوں یہ ذمہ داری میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اس بات کو عام کر دینا کہ رات کے 12 بجے مولانا تنویر عالم جو سب سے لاسٹ میں تقریر کرنے کے لیے آئے تھے، جلسے میں لوگ تو نہیں تھے، اس کے باوجود بھی یہ امپورٹنٹ پیغام دے کر گئے تھے۔ میری بات ان تک آپ ضرور پہنچا دینا۔ وہ بات کیا ہے کہ اگر تم موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو پروموٹ کرو گے، موبائل کے ذریعے سے اگر غلط چیزوں کو شیئر کرو گے، تو رب کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتا جو لوگ بے حیائی کے کاموں کو عام کرتا ہے، غلط چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو شیئر نہ کرنا۔ بولی انشاءاللہ، انشاءاللہ موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو پروموٹ مت کرتے نا، فوراً شیئر کر دیتے، نہیں، بہت غلط ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم دنیا میں ایسا کرو گے، بے حیائی کے کاموں کو شیئر کرو گے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو تمہارے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور تمہارے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اچھا، موبائل کا اور ایک غلط استعمال کرتے، کیا کرتے ہیں؟ موبائل کے اندر آج ہم لوگ علماؤں کے جلسے یعنی تقریریں سنتے کہ نہیں سنتے؟ بڑا اہم پیغام دے کر جا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ موبائل کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی تقریر سنتے، جتنے بھی لوگ ہیں۔ آج کے بعد موبائل کے ذریعے سے آپ کسی کی تقریر کو نہیں سنیں گے، بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ایسا کیوں بول رہا پتہ ہے؟ یہ جو دور ہے نا، یہ دور فتنے کا دور ہے۔ اگر آپ اپنی آخرت کو تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، تو مولوی تنویر اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے آپ کے نام یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ آج کے بعد موبائل میں ہر ایرے گیرے نتو خیرے مولویوں کی تقریریں نہ سنا کرنا۔ کیا کرتے معلوم؟ آج شیخ ہمارے گھر میں ہم کام کرتے، مولوی تقریر کر رہے ہوتے، مولوی کی تقریر چلتی رہتی۔ کون سا مولوی؟ وہ سب مولوی آواز بڑی اچھی ہے، غزل بہت زبردست پڑھتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے، لوگوں کو چٹکیلا سناتے ہیں۔ ہم ان مولویوں کی تقریریں موبائل میں اکثر و بیشتر سنا کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ موبائل کے اندر جہاں آپ تقریریں سن کر کسی کے فین بن جاتے ہیں، موبائل میں تقریریں سن کر کسی کو آپ اپنا آئیڈیل بنا لیتے، پھر وہی آپ نے کبھی جائزہ لیا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی جائزہ لیا کہ اس کا منہج کیا ہے؟ آپ جس مولوی کی تقریر اپنے موبائل میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سنتے رہتے ہیں، آپ نے کبھی جائزہ لیا کہ وہ مولوی عقیدے کی بات کر رہا ہے یا عقیدہ بگاڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو ہزاروں مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے آدمی نہ ملا رات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، پھر بھی میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے میں ہزاروں مثالیں دے سکتا۔ ہمارے گاؤں میں ایسے تو میں گھر میں بہت کم رہتا، ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے نکل رہا ہوں تو میرے ساتھ ایک نوجوان عصر کی نماز پڑھ کے نکل رہا ہے، ہاتھ میں تعویذ ہے، تعویذ سمجھتے؟ تعویذ۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی تو نماز پڑھتا ہے اور تیرا ہاتھ میں تعویذ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ وہ کیا جواب دیا معلوم؟ وہ جواب دیا کہ مولانا صاحب میں بنگلہ دیش کا ایک مولوی کا جلسہ سنتا ہوں، مولوی بتاتے ہیں کہ تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے شرک کرنے پر مجبور کیا کہ نہیں کیا؟ اب موبائل کے پیچھے پڑے ہیں، موبائل میں ان مولویوں کی، الحمدللہ ہمارے اہل حدیث علماء کی کمی پڑ گئی ہے ہمارے ہندوستان میں، نہیں بڑے بڑے علماء ہیں
بھئی غزل سن کے کیا کریں گے، نعتیں سن کے کیا، آج تو ہم جلسے میں اس لیے آتے ہیں. اچھا وہ مولوی آئے کون، وہ جو چٹکیلا سنا کر ہنسانے والے، وہ بتانے والے، یہ کرنے، ہم ان لوگوں کو فالو کرنے جلسے میں آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے جلسے کا مقصد آج بگڑ چکا ہے، آج ہمارے جلسے کامیاب نہیں ہو رہے. سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اور آپ نے سوچ کو بدلا، سوچ کو ہم نے غلط جگہ پہ لے کے چلے گئے. میرے بھائیو اپنی سوچ کو بدلو، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور تم آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. موبائل میں تو ایسے ایسے بیانات ملتے اور ہمارے نوجوان سنتے کہ جب میں اسے سنتا ہوں تو 100 مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا، اللہ تو ہمارے مسلمان نوجوانوں کو ان جیسے لوگوں سے اور ان جیسے مولویوں سے تو بچا کے رکھنا، ان جیسے مولویوں سے بچا کے رکھنا. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیا پتا، کل میں ہی موبائل کے اندر فیس بک چلا رہا تھا تو ایک مولوی کا بیان آیا جو ہمارے ہندوستان کے اندر بہت فیمس ہے. وہ کیا بیان کر رہے ہیں معلوم؟ وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جن کو فالو کرتے ہیں نام ہے عبد القادر جیلانی. عبد القادر جیلانی پیران پیر، وہ تقریر کر رہے ہیں. تقریر کرتے کرتے ہاتھ کو یوں آگے بڑھایا تو ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا. یہاں تک تقریر کر رہے ہیں، ہاتھ آگے بڑھایا، یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ یہاں تقریر کر رہے ہیں، دور دور تک پانی کا کوئی عطا پتہ نہیں اور آپ کا ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا، یہ کیسے ہوا؟ تو عبد القادر جیلانی نے کہا کہ بے وقوفو سوال مت کرو، چپ چاپ تقریریں سنو. بیان کرنے لگے. 4 گھنٹے کے بعد ایک قافلہ آیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا کہ جناب آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولا کہ دیکھو ہم لوگ تو عبد القادر جیلانی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. بولا کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ ہم لوگ سمندر میں کشتی کے اوپر چڑھ کر سوار یعنی سفر کر رہے تھے، کشتی کے اوپر سوار تھے، ہماری کشتی ڈوب رہی تھی، ہم نے عبد القادر جیلانی کا نام لیا کہ اے پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ ہمیں بچا لیجئے، آپ ہماری مدد فرما. تو عبد القادر جیلانی نے یہیں سے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا. استغفراللہ نہیں پڑھیں گے؟ یہ واقعہ موبائل کے اندر ہے. اور ان مولویوں کو ہمارے نوجوان طبقہ آج فالو کر رہے ہیں، ان مولویوں کو آج ہمارا نوجوان طبقہ آئیڈیل بنا رہے ہیں. اسی لیے تو میں پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ موبائل کے ذریعے سے مولویوں کی تقریریں نہ سنا کرو. ہاں اگر کسی مولوی کے بارے میں پتا ہے کہ ان کا منہج صحیح ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہے، آپ ان کی تقریریں سنیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہر ایرے گہرے کی تقریریں نہ سنا کریے. بولے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے پاس نا اتنی معلومات اور آپ کے پاس دین کے اوپر اتنے نالج نہیں ہے کہ کون صحیح بول رہا ہے اور کون غلط بول رہا ہے. کہیں آپ کا عقیدہ نہ بگڑ جائے، آپ کا منہج نہ بگڑ جائے، کہیں موبائل کی وجہ سے آپ کے آخرت تباہ و برباد نہ ہو جائے. اس لیے میں آپ کے سامنے یہ پیغام رکھا. میرے بھائیو دل تو کرتا ہے کہ اور کافی دیر تک آپ لوگوں کے سامنے باتیں کروں اور 2-4 پیغامات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، لیکن جو ماحول ہے، جو پرستھتی ہے آج جلسے کی، یہ مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے. حالانکہ جب میں آ رہا تھا کمیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کا ٹائم 9 بجے سے ہے، لیکن چندے کا مسئلہ تھا، پھر مجھے 11 بجے کے بعد کر دیا گیا. اور مجھے یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ 12 بجتے بجتے لوگوں کا آج 12 بج جاتا. بھائی لوگ رات جاگیں گے تو کیسے جاگیں گے؟ ہر رات کہیں نہ کہیں جلسہ، پھر صبح ہونی ہے، کسی کو مدرسہ جانا، کسی کو دکان جانی، کسی کو کھیت پہ جانا ہے. آج تو کھیت پہ بہت سارے کام بھی پڑے ہوئے ہیں، بھٹا لگانا، یہ لگانا، وہ لگانا، دھان کاٹنا، بہت سارے کاموں سے لوگ مصروف ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے رات کے 12:30 بجے تک آپ لوگوں نے ساتھ دیا. میں آپ لوگوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو جانے کو قبول فرمائیں، اور ہر کہی ہوئی بات جو شام سے لے کر اب تک بتائی گئی، جو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بتانے والوں کو بھی، بولنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائی آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دینی خدمات کو قبول فرمائیں اور میری پریشانی کو، میری تکلیف کو میری نجات کا ذریعہ بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دشمنوں کے دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، غیبت خوروں کی غیبت سے، چگل خوروں کی چگلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا، بحیات رہا، کبھی آپ کے علاقے میں آنے کا موقع ملا، انشاءاللہ آؤں گا اور پھر کسی بہترین موضوع پر خطاب کرنے کی یا بات رکھنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.